بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو یہ طول عمل جو ہے، امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کا جو یہ ایک غیر مختتم سلسلہ ہے، پھر وہ سراب محسوس ہوتا ہے، آخر میں آدمی اس پر دم توڑتا ہے۔ انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہے۔ ذرا سوچو، اس جہل نے، یعنی حقیقت زندگی اور حقیقت انسان سے جاہل ہونے کا نتیجہ یہ ہے نا۔ ذرا سوچو، اس جہل نے احسن تقویم میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اسفل سافلین بنا کر رکھ دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا، اترانے لگتا اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جہل کے یہ سارے شاہکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جاتا ہے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اگر بات کی ہے، ذرا تو کرو اس ذہن کی وسعت کا جو حیات دنیاوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے، بہت آگے ہو۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔ جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑا چلا جائے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ یہی تو ہے حقیقت کے شناسا، قلب زندہ اور دیدہ بینا کے مالک، روح حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمال جہاں تاب کے پرستار۔ جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر، اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے۔ جب وقت شہادت آتا ہے، دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ دنیا میں انہیں احدى الحسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کی اگر سورہ توبہ کی وہ آیت سامنے نہ ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین۔ یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو، اور اس کے وجود میں سرایت کر گیا ہو، صرف ایک عقیدے کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے، بعث الموت ہے، مان لیا میں نے بعث بعد الموت کو، تو وہ شکل کیا بنے گی پھر کہ دنیا میں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین۔ تم میرے بارے میں، ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت عمدہ اور اعلیٰ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے ہو؟ اگر موت آ جاتی ہے، شہادت ہے۔ اگر ہم جیت کر واپس آ گئے، غازی ہیں۔ ہمارے لیے کون سا ہے؟ یعنی یہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ہمارے لیے تو کوئی شکست کا مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی شر اس معنی میں، ایک شر ہے وہ اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شر ہونا، ایک یہ کہ میرے لیے کیا شر ہے، مجھ پر کوئی شر وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ بیماری آئی ہے، میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، شر کہاں ہوئی؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ مجھے بھی اجر و ثواب۔ کوئی تکلیف آتی ہے، صبر کرتا ہے، وہ بھی مجھے بھی اجر و ثواب۔ تو شر کیا ہوا؟ لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے، وہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بالکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں انہیں احدى الحسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور موت ان کے لیے حیات جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔
یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کو اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا جس کا تصور ذہن کی اس وسعت، نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگوبار لاتا ہے۔ یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہے، ثمرات ہے، یہ اس کے برگوبار ہے، یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے، یہ اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے حوادث دنیا کے بارے میں۔ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے، زمین میں جمی ہوئی، اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی۔ اب آ رہا ہے اصل میں وہ نقطہ، یہ تو ساری چیز وہ ہے کہ جو سب آپ بھی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، اس کی ایک تعبیر ہے، ادیبانہ کہہ لیجئے، خطیبانہ کہہ لیجئے، اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے۔ ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیو تھا وہ اب آ رہا ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ہیں ان میں سے ایک شے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا، جس پر مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا خط آیا تھا مدینہ منورہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے۔ الفاظ لفظ نہیں، لفظ فرق ہوگا، لیکن یہ کہ بار انہوں نے اعتراف کیا تھا، اور یہ حقیقت واقعتاً ہمارے مفسرین میں سے جہاں تک میں نے عرض کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی، یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے، میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز تھا جو میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے پھر وہ بات مجھ پر منکشف ہوئی۔ اور ابھی یہ تو ایک ہی رخ ہے عظمت حیات کی تصویر کا، دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔ ابدیت کے رخ کے جاننے والے چاہے کم ہو، اس کے ماننے والے تو بہت ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے جنت ابدی ہے، دوزخ ابدی ہے، تو تمام انسان یا جنت میں یا دوزخ میں، تو سب ابدی ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن تصویر کے اس دوسرے رخ کو تو شاذ ہی کسی نے دیکھا ہے۔ وحی الہی نے حیات، جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا۔ موت کے بعد جو زندگی آنی ہے، آخرت کی زندگی، وہ تو قرآن مجید نے اس کو خود کھول کر بیان کیا، وہ تو یوں سمجھیے کہ اہم ترین مضمون ہے قرآن کا، علمی اور نظری اعتبار سے توحید، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے عقیدہ آخرت اہم ترین، قانونی اور فقہی اعتبار سے ایمان بالرسالت۔ یہ میں نے حقیقت ایمان کی اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے ہر ایک کی ایک خاص اعتبار سے خصوصی اہمیت ہے۔ وحی الہی نے جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا، اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار بطرز خفی کیا، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں۔ گہرے علمی اور حکیمانہ مضامین قرآن مجید میں بطرز خفی آئے ہیں، چھپے ہوئے، لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور بادنا تامل معلوم ہو جانے والا ہے۔ کتاب الہی ہدی للناس ہے، اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے۔ حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا۔ حیات اخروی کو آپ جانیں گے تبھی اس دنیا کی عمل درست ہوگا۔ وہ جو کانٹ کا کہنا ہے کہ there is no possibility of any morality without believing in God، بالکل اسی طرح سمجھیے کہ کسی مورالٹی کا کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا آپ کو عقیدہ نہ ہو، میں کیوں نفع چھوڑوں، دنیا کا نفع کیوں چھوڑوں، پاگل ہوں۔ ہاں اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، اصلی زندگی وہ ہے، تو یہاں کا نفع آدمی چھوڑ دے گا اگر وہ حرام ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کیوں نہ بابر میں عرش کوش کے عالم دوبارہ نیز، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہوں کیوں نہ ڈالوں۔ ہاں اگر آخرت کا عقیدہ ہے تو رکوں گا، جائز ہے کہ نہیں، ناجائز تو نہیں، غلط تو نہیں، تو مورالٹی ممکن نہیں ہے آخرت کے عقیدے، لہذا اس کو تو قرآن نے حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا، لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روز روشن کی طرح کتاب کے ہر ورق پر نمایاں کر دیے گئے۔ شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ایسا ہو جس میں کہ یعنی آخرت کا، جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہو، جبکہ حیات قبل الولادت کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ذہن رسا کے لیے حقیقت خفی کا ادراک کیا مشکل ہے، جو واقعی ذہین ہے وہ تو اشاروں کو بھی پالے گا، لہذا وہاں اتناب ان کی توہین ہے، ان کی انسلٹ ہے، اس کو کھولنا۔ ذہین آدمی تو اپنی انسلٹ محسوس کر رہا ہے کہ تم خامخواہ اپنی بات کی مزید وضاحت کر رہے ہو، اس کا مطلب مجھے کالن سمجھا، تم نے پاگل سمجھا، تم نے بات تانت بازی راگ پایا، ہم نے تمہاری بات سمجھ لی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ ویسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے عوام، لہذا ان کے لیے تکلیف مالا یطاق بن جائے گی اگر وہ مسائل جو ہے زیر بحث آئے۔
یہ تو گویا کہ اس نئے نقطے کی ایک تمہید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر حیات کے اس رخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے۔ وہی الہی نے حیات دنیاوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو امواتا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، جسٹ دی بگننگ آف دی قرآن۔ کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ سے جبکہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے، پھر زندہ کیا، پھر تم کو وہ مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفن فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا۔ یعنی ہم تھے امواتا اس دنیا میں آنے سے پہلے، پھر احیا ہوا ہمارا، اس دنیا میں زندگی ہمیں ملی۔ امواتا سے کیا مراد ہے؟ یہ جلالین نے اس میں جو تفسیر کی ہے اس کی، نطفن فی الاسلاب، یعنی میں اس سے اپنے وجود میں آنے سے پہلے اپنے والد کے وجود میں، وہ جو بھی ایک ان کا وجود، ان کے والد یا میرے دادا کے وجود میں، تو گویا کہ ایک تسلسل ہے جو اس کو کہا جائے گا بایولوجیکل ایگزسٹنس، وہ تو واقعتاً چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر اور ایدم تک۔ میں آدم میں بھی موجود تھا، چاہے مائنیوٹسٹ فارم میں تھا، آدم میں موجود تھا، لیکن یہ کہ نطفن فی الاسلاب، یہ تمام پیٹھوں میں نطفے کی صورت میں منتقل ہوتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں، تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک حیاتیاتی حقیقت تو سامنے آ گئی۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفن فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اسے معدوم کے ہم معنی قرار دیا، اس نے وہی الہی پر طبع آزمائی کرنے کی جرات کی ہے۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ جو ہماری زندگی دو موتوں کے درمیان ہوئی نا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو دو موتوں کے درمیان ہے یہ۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے، ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو عدم سے تعبیر کرے؟ یہ موت جو مجھ پر آپ پر آ رہی ہے، کیا میں اور آپ معدوم ہو جائیں گے؟ ہم تو حیات برزخی کے قائل ہیں، وہ بھی حیات ہے، موت ہوئی ہے، یہاں انتقال ہے، منتقل ہونا ہے۔ اس حیات اخروی اور حیات دنیاوی کے مابین موت بھی ایک نوع کی حیات ہے۔ حیات نہ مانے تو وجود تو ہے نا، ہم معدوم تو نہیں ہو گئے۔ پھر کیسا ستم ہے کہ پہلی موت کو عدم کہنے والے چاہے کم ہو، سمجھنے والے اکثر و بیشتر ہیں۔ آپ ساری تفسیریں اٹھا دیجئے، گویا کہ ہم معدوم تھے، امواتا سے مراد یہاں معدوم ہونا ہے، اور احیا سے مراد گویا کہ ہماری تخلیق جو ہوئی ہے وہ احیا ہے۔ یہ میرے نزدیک نرا جہل ہے، جہالت۔ میں اس سے کم تر لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور بہت سے مفسرین نے یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ وہ جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں کھلی۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے، نہ یہ کیفیت عدم کا اظہار، نہ اس پر زندگی ختم ہوگی، نہ اس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہوگی، اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور تھی۔ اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیات اخروی کو شروع ہونا ہے، بالکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی، جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہد الست ہے، جس کی خبر وحی الہی نے دی اور جس کی یاد فطرت انسانی میں محفوظ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ معاہدہ دنیا میں بھی کرتے ہیں، میں باقاعدگی ہوش و حواس یہ معاہدہ کر رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن، میں نے کیا ہے نا، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میثاق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے؟ مبادا تم کہو قیامت کے دن، یہ اس سورہ اعراف میں اس آیت کے بعد جو مضمون آیا، مبادا تم کہو کہ ہم تو تھے مشرکین کی اولاد میں پیدا ہو گئے تھے
اور مبادہ تو یہ سارا جو ہے یہ اس دلیل کی نفی کرنے کے لیے حجت کے طور پر اس قول و قرار کی بات ہو رہی ہے. تو اگر جیسا کہ میں نے وہ اصلاحی صاحب کا آپ کو جملہ سنایا تھا، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا، کس سے لیا گیا بھائی؟ اور وہ کیسے مجھ پر حجت ہو جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا وجود تھا، ہماری ہستی تھی، ہمیں شعور ذات تھا، ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس ایک عہد کیا ہے، تبھی وہ ہمارے اوپر حجت ہے. یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور تشخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا، تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اس حیات اولی کے اس بات پر قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے. اصل میں یہ ہے وہ آیت جس سے یہ حقائق مجھ پر منکشف ہوئے. جہنم والے یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے آیت. اب نوٹ کیجئے، اماتا ایک فعل ہے، مصدر ہے. امتا، تو نے ہمیں مارا، امتنا، اور اماتے کا عمل ہوگا اس پر جو پہلے زندہ ہو. کسی زندگی پر اماتا ہوگا نا، کوئی زندہ شے ہے تو اس کو مارا جائے گا. امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، تو پہلی موت سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، پہلے اماتا سے پہلے کوئی زندگی ہے، تبھی تو اس پر موت وارد ہوئی. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اور پھر تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا. وہ تو وہاں سے بھی ثابت ہو گیا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. احیا تو 2 اس آیت میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں چونکہ پہلے اسم آیا تھا امواتن، تو مردہ تھے، اس کی تعویل نطفن فی الاسلاب ہو گئی، یا اسے معدوم کے درجے میں بھی کہہ دیا، چونکہ موت جو ہے گویا کہ ایک طرح کا عدم ہے. لیکن اس آیت کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ ربنا امتنا، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، ہم پر موت وارد کی 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. میں اسے ایک ڈائیگرام کی حیثیت سے بھی واضح کر دوں گا، ابھی پڑھ لیجئے. ذرا وجود اور ہستی کے اس تسلسل پر غور کرو جو اس آیہ مبارکہ کے جامع حقیقت نما سے چھلکا پڑتا ہے. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات. ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے. پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے. اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار گر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے. یہ ہوائے دل، یہ دنیا کی زندگی جو آرزوؤں، امنگوں، خواہشات اس کے ساتھ ہے. پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، اور پھر احیاء ثانیہ کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے. یہ جو مراحل ہے، ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے. پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے. پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے. پھر احیاء ثانی کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. ذرا ٹھہرو، حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو. یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی اور زندگی ہے کی ایک صورت ہے، بالکل نیند سے مشابہ. اس لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کیے 2 مرتبہ. موت کی گود میں سو جائیں گے. اب ذرا آیت تلاوت کرو آیہ کریمہ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو، اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا. نیند کو موت سے کس قدر مشابہ قرار دیا گیا ہے. اور گوش حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون. خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو. اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور.
کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. اور اسی طرح ایک دن اس موت سے بھی ہم جاگیں گے اور احیا ہوگا اور اللہ کی طرف جو ہے پھر ہمارا چل نکلنا ہوگا. شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو. اللہ اکبر، کیا ظلمات بعضها فوق بعض کا گھپ اندھیرا طاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھے بیٹھے ہیں. حقائق کے اس درجہ اور اس طرح درجہ بدرجہ اور طبقاً طبق انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے لب بندو، چشم بندو، گوش بند. یہ صوفیہ کا مقولہ ہے کہ جو میڈیٹیشن ہے، اندرونی طور پر انسان اپنی شخصیت کے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے. یہ جو ورلڈ آف سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ وہ سٹیمولائی نہ آ رہے ہوں اور آپ یکسو ہو کر اپنی پوری توجہ کو اپنے باطن پر مرکوز کر سکیں. ورنہ کان کچھ سن رہا ہے تو آپ کی طبیعت ادھر، آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو ادھر لپکے گی طبیعت. تو آنکھ بند کرو، لب بندو، گوش بندو، ہوش بند، چشم بندو، گوش بند ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں چشم تخیل کو وا کرو اور تسلسل حیات انسانی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو. اگر کر پائے تو کیا عجب، ایک عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور و مستی سے ہمکنار ہوگے. اور کیا عجب کہ تمہارے منہ سے نکل جائے سبحانی ما عظم شانی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شتیات میں اس کا شمار ہے. شتیات انہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یا عارف کسی اس کیف اور سرور کے اندر وہ ایک مغلوب ہو کر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے زبان سے کہ جو ویسے یعنی ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہے. یعنی اپنی عظمت کا وہ احساس ہوا، میں کیا ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، سبحانی، پاک ہوں میں، کیا شان ہے میری، کیا میرا مقام ہے. تو یہی حقیقت کا ادراک ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب ذرا اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیجئے. آپ اصل میں تو چاہیے تھے کچھ رنگدار چوک ہے. اب دیکھیے میں یہاں سے ایک پوری اس کی لینتھ میں کھینچ رہا ہوں اس کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ لامحدود ہے کوئی ذات. اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں صادر ہوا اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا. ادھر ذرا یہ سمجھیے کہ زمین ہے. زمین پر اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں. جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا. ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا. یہ روح اس کے ساتھ لا کر شامل کر دی گئی. یہ احیاء ہے. اب احیاء اولا، احیاء اول، اماتہ اولا، یہ ہے ہماری تخلیق اول. قرآن کہتا ہے اس کو. کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق صرف ارواح کی حالت میں تھی، لیکن وہ ارواح ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی. میں، میری روح، آدم کی روح، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی روح، یہ ساری ارواح بیک وقت ہیں. اسی لیے کہا گیا الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے. اور ان سب سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی. یہ ہماری حیات اول تھی. اس کے بعد سلا دیا گیا. کولڈ سٹوریج میں وہ ارواح ہے. یہاں زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے، جو حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد، یا کتنے 40 120 دن، 4 مہینے کے بعد جو
فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کر دیتا ہے۔ اب یہ حیات دنیاوی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے۔ اس کو ذرا موٹا کر دینا چاہیے، نمایاں تو یہی نظر آتا ہے۔ اب جو ہوا اماتہ ثانیہ، جو ہوگا میرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے، یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا، اب پھر صرف روح رہ گئی ہے۔ لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کی نیند ایک ہے، نیم حیات، نیم شعوری۔ پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ایک جسد دیا جائے گا۔ یہ ہے جس کو ہم حیات اخروی کہتے ہیں۔ عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں ہے۔ لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے۔ ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے ماں بعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے اور ابن عربی کی، اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی باک نہیں۔ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہو گئی۔ ابن عربی شیخ اکبر ہیں متصوفین کے، ابن تیمیہ وہابیین کے، یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہیں، لیکن دونوں کے یہ امام اس بات پر متفق ہیں، اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیشل عقیدہ وہ اس کے خلاف ہے، وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابدی مانتے ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی، ذات باری تعالی۔ یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے، وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی۔ اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ اصل میں جو اگلا ہے، جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا، وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ روح وہیں سے صادر ہوئی ہے، یہ صادر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تکوین یہ اور شے ہے، تخلیق اور شے ہے۔ عالم امر اور عالم خلق کی بات ابھی کریں گے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اس آیت کی حد تک بھی اب حیات کتنی ہو گئی ہماری، جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے۔ پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، ارواح انسانیہ کی۔ جی تیسری نہیں، 5 حیاتیں میرے نزدیک، تو ویسے تو 5 حیات ہیں، نیند کے مشابہ ہے، یہ بھی سو گئے، وجود تو ختم نہیں ہوا ہے، ارواح ہے، سوئی ہوئی ہے، لیکن ویسے 3 آپ کہیں گے صحیح ہے۔ حیات قبل الولادت اسی لیے تو استعمال کیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا، کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ہمیں سلا دیا گیا۔ اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم
ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا ثم یحییکم اور ثم الیہ ترجعون، اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لیے دلیل موجود ہے. ثم آتا ہے تراخی، بعث بعد الموت یہ ایک مرحلہ ہے، الیہ ترجعون یہ ایک اور اعلیٰ مرحلہ ہے. پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بالآخر تو وہیں جانا ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جانے والے. آخرت جو ہے وہ بھی، اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کافی ہے. اصل شے جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا، حق پر قائم رہے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا، یہ مطلوب ہے. لیکن جو حقیقت نفس الامری، کہاں سے ہم آئے، فلسفہ وجود، جو اگلی بحث ہوگی ہماری مراتب تخلیق اور تنزلات کی، وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ذات باری سے، ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی؟ واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا، کن مراحل میں ہو کر ہوا؟ وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں، اس سے یہ کائنات، یہ حادث کائنات کیسے وجود میں؟ یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے. لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت. موتیں دو ہیں، ایک موت اس صرف روحانی ہماری وہ سلا دیے گئے، کولڈ سٹوریج میں تو کہا کرتا ہوں، پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اب زمین پر جو عمل جاری تھا، اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم خلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا حیولہ تیار ہوا، آدم کی روح پھونک دی گئی، یہاں سے بات چل رہی ہے. اب نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود، وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ سارا نطفہ مضغہ یہ سب ہو گیا، ہڈیاں بن گئیں، گوشت چڑھ گیا. اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے. وہ تخلیق کیا ہے؟ جو حدیث میں آیا کہ 40 دن جو ہے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فینفخ فیہ الروح، اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے. لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے، حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا. اب یہ حقیقت جو ہے تو آج مجھے معلوم ہے نا، ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی. ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹوزوئن کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار شے تھی نطفہ، کوئی بے جان تھوڑا ہی تھا. اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضا، وہ بے جان تھوڑا ہی ہے. ایوری سیل از اے لیونگ آرگینزم. تو دونوں نطفے زندہ تھے، مرد کا بھی عورت کا بھی، دونوں جمع ہوئے. نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ نطفہ امشاج ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کے جو ہے سیلز پر سیلز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلز کی. تو کیا یہ سب مردہ شے ہے؟ حیات تو تھی، لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف. اب جا کر روح شامل کی گئی. اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی، اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے ہے. جب مرے گا وہ گئی، وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی. اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی ایک خلاصہ لے جائے گی، جان نفس ساتھ لے کر جائے گی. اسی سے ریجنریٹ ہوگا. پھر ایک جسد بعد سے بعد الموت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا، تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی، جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شر کی ہمیں ملے. یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا. اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر حوریں بھی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی. میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں، لیکن وہ سب نزل ہے، وہ ابتدائی ہے. اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اصل نعمتیں وہ ہیں. اور آخری شے جو ہے، آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ، یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جائے گی آپ کی. یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کی تسکین، تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ روکے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے. ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے. اس کی تسکین ہونی چاہیے، پوری تسکین.
پوری سینشول گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر قرضنے رکھی، وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی، فل سیٹسفیکشن۔ لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے، وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بجھ جائے گی؟ وہ تو روح کی پیاس ہے۔ وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور کیف ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا، وہ آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے، اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے متفق ہیں، اور وہ تو اتنی پختہ بات ہے نا، جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جتنا چاہے دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، فضل ہے، بغیر حساب جتنا دے۔ جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی، اس سے زائد نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہوں، آپ نے فرض کیجئے کہ 80 برس معصیت ہی میں گزار دیے، پھر بھی لمیٹڈ ہے، پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے، تب بھی لمیٹڈ ہے۔ وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا، تو سزا ان لمیٹڈ کیسے ہو جائے گی؟ کتنی ہی لمبی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے، کبھی کہتا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان و زمین یہ نہ رہے، یہ بساط پوری لپیٹ لی جائے جو بساط اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے جی جسٹ ثانی بھی یہی بھی ہو سکتا ہے جی، جسٹ ثانی جو ملنا ہے وہ یہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے بالکل، میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے، حساب کتاب یہی ہونا ہے، میدان حشر یہی ہے، اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے، اس لیے کہ جسد تو یہیں سے ملے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب یہ نخلق جو خلق کس کی ہو، جسم خاک سے پیدا کیا گیا، جسم اس میں لوٹایا جائے گا، اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا، تو وہ تو یہیں سے ہونی ہے تخلیق۔ البتہ روح نہ یہاں کی ہے، نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے، وہ کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے، وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی، جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا۔ البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر بچپن، لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفعتاً ایک جسم آپ کو عطا کر دے، وہ یہی ہوگا۔ میدان حشر بھی یہی، اسی لیے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے، اسی کو کھینچا جائے گا۔ اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہے کہ اصل میں حوض کوثر یہی ہے، اس کی معنویت ظاہر ہو جائے گی، اور یہی در حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حشر ہے، اس کو کھینچ، اس لیے کہ زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، اسٹریچ کی جائے گی زمین، تو وہ زمین یہیں پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین۔ پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لیے ہیں جو اس نزول سے آگے گزر جائیں، ان کے لیے، اسی لیے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ کیا آیت ہے اس کے؟ لا تفتح لهم الابواب السماء، کھولے نہیں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے وہاں، وہ تو یہیں کی شے، یہیں مریں گے، یہیں کھپیں گے، یہیں معدوم بھی ہو جائیں گے۔ they'll be incinerated۔ انسنریشن کس کو کہتے ہیں؟ انسنریٹرز ہوتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ڈال کے جلا کے راکھ کر دی جائیں، وجود نہ رہے، they are just finished، اس لیے کہ ان میں صرف مادی شے تھی، مادی شے ختم ہوئی، خلاص ہوئی، جلا کے راکھ کر دی۔ البتہ جن میں خیر کا ایلیمنٹ تھا، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ایمان کی رمق تھوڑی سی بھی ہو، وہ اپنے گناہوں کے مقدس سزا پا کر نکل آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایٹرنل ایلیمنٹ ہے، ایمان کا ہے، وہ نکلیں گے، پھر وہ اپنے درجے پا کر وہ پھر چڑھیں گے، اور پھر ان کے جنتیں، ان کے مقامات کہاں کہاں ہوں گے، کہ ایک نچلے درجے کا جنتی حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو، وہ پھر اللہ کی قدرت جہاں جہاں لے کر جائے۔ لیکن یہ دل اندر یہ گندگی، یہ جھاڑ جکاٹ، تو یہ تو یہیں پر انسنریٹ کر دیا جائے، جسٹ فنشڈ۔ اس لیے کہ اس میں اسی لیے علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ غلط استعمال کر گئے، اس لیے بہت بڑی گمراہی بن گیا۔ ریزریکشن، پچھلے دنوں یہ لکھا تھا انہوں نے، جاوید اقبال نے بھی، اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان پر تنقید بھی کی تھی، پتہ نہیں فیاض میاں صاحب نہیں شامل اس پروگرام میں؟ اچھا، آگے پڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جہنم میں متحمل ہوگا؟ یہ آج کل نہیں، اس جسم کا ایسا جسم دیا جائے گا کہ جس پر آگ جلا دے گی فوراً ہی کھال دوبارہ پیدا ہو جائے گی، تاکہ پھر دوبارہ مزہ چکھے۔ گناہ تو اس جسم نے کیا تو
सजा दे गुनाह की सजा दी जानी है आपके उस शऊर को, जिस्म को नहीं। जिस्म वास्ता है, गुनाह भी हाथ में तो आपके बल्कि खिलाफ इस्तेगासा करना है कि इस बदबख्त ने मुझे गलत काम में इस्तेमाल किया। इसका क्या जुर्म है इस गरीब हाथ का? जुर्म करने वाला तो वो है जिसकी बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि इतनी समझ तो कुत्ते को भी है कि आप लाठी से उसे मारते तो वो लाठी पर नहीं आता, आप पर आता है, हमला करेगा आप पर, हालांकि उसे जर्ब लग रही है लाठी से, उसे पता है लाठी कोई शय नहीं, मारने वाला तो मुझे ये है। इसी तरीके से दर हकीकत हमारा वो नफ्स नातका कह ले, या हमारा जो असल वजूद है, जो अना है, मुजरिम अगर है वो कसब सय्या की है या कसब हसना की, उसने की, जिस्म तो का जरिया है। अलबत्ता चूंकि इसके जरिए से किया है तो इसके लिए जो उसको जो देना है, उस शऊर को जो सजा देनी है, वो दर हकीकत एक जिस्म ही उसी की तरह का देकर उसी के जरिए से आएगा जिसका कि वो आदी है। यहां पर भी आग से जल जाती थी खाल तो तकलीफ होती थी ना, अब वो वहां पर भी वो तकलीफ आपको उसी जरिए से, अलबत्ता वो खाल ऐसी होगी कि वो खाल जो है वो झुलस जाएगी तो दोबारा तैयार हो जाएगी। वो रूह के साथ होगी। इस पे जरा बाद में, अभी जरा इसको मसले को खत्म कर लीजिए। रिजरेक्शन का हाँ, रिजरेक्शन के बारे में इकबाल ने जो कहा है, इट इज टू बी अर्नड, ये हक नहीं है, ये कमाना पड़ता है, कसम। यानी दर हकीकत असल में वहां इटर्निटी अगर कहा जाए तो वो बात सही है कि आदमी के लिए बकाए दवाम ये कोई अतिया नहीं है, बल्कि ये तो उसे अर्न करना होगा। अगर वो नेकी और खैर इतनी कमा ले कि अपनी उस अना को, अपनी उस खुदी को इतना मजबूत कर ले कि वो मौत का सदमा और मौत के मराहिल जो है और तमाम मराहिल के अंदर कायम रहे, तो उसको इटर्निटी हासिल हो जाएगी। तो दवाम दर हकीकत वो इंसान अपने कसब से, अपने आमाल से एक हक के तौर पर हासिल करता है। इट इज टू बी अर्नड, नॉट टू बी बेस्टोर्ड। लेकिन यह कि वहां अल्फाज कुछ ऐसे गैर मोहताज से हो गए हैं जिससे ये मुतबादिर होता है कि गोया कि रिजरेक्शन सबका नहीं होगा, सबको दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, बल्कि जिन लोगों ने अपनी खुदी की तामीर कर ली और खुदी को मजबूत कर लिया, रिजरेक्शन सिर्फ उन्हीं की होगी। जबकि हमारे नजदीक रिजरेक्ट तो हर इंसान किया जाएगा, बासे बादल मौत हर इंसान के लिए, चाहे वो बुरा था, अच्छा था, आलिम था, जाहिल था, कसे बाशन, रिजरेक्शन होगी। बल्कि शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह तो हैवानात की रिजरेक्शन के भी कायल है, और वो ये है कि हैवान भी दोबारा पैदा किए जाएंगे और फिर जो भी उन्होंने एक दूसरे पर दियाती है कि किसी ने किसी को सींग मारा है, वो सींग का बदला उससे दिलवाया जाएगा, फिर उन्हें मालूम कर दिया जाएगा। ये उनकी राय है, वरना ये असल में बात चीजें ऐसी होती हैं कि हम तो डरते डरते कहते हैं, बहरहाल उनका वो मकाम है, वो धड़ल्ले से कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं जैसे कि वो देख रहे हैं। जाहिर बात है कि वो अपने अपने मकाम का फर्क है। तो इस हवाले से उनकी ये बात जो है वो उन्होंने कही है कि है ऐसा, हैवानात भी होंगे। लेकिन इंसानों में से भी इससे जो मंतकी नतीजा निकलता है कि इंसानों में से भी जो निरे हैवान थे उनको भी उनके आमाल के बकदर सजा देकर अब खत्म करो बाबा, उनको किसी तरीके से बाकी जान छूटे उनकी, वो भी तो निरे हैवान थे। ये बात मंतकी है और यही बात जो है फिर हमारे यहां इब्न तैमिया और इब्न अरबी दोनों ने मानी है। जहन्नम अबदी नहीं है और मंतकी है। जब हम कहते हैं कि लिमिटेड की सजा या जजा, जजा तो अनलिमिटेड हो सकती है, वो तो अल्लाह जितनी चाहे दे किसी को, उसका फजल है, लेकिन सजा वो तो लिमिटेड की लिमिटेड होगी। आप सारे फैक्टर्स काउंट कर लें, मैं जो जुर्म कर रहा हूं उसके असरात मेरी औलाद में पहुंच गए, उनके जरिए से और आगे चले गए, उनके जरिए से और आगे चले गए, बट दे हैव टू कम टू एन एंड। आखिर जब क़यामत होगी सिलसिला खत्म हो जाएगा ना, है तो फाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं है ना। तो आप सारा हिसाब कर लीजिए, सारी इसके अंदर जमा जोड़ कर लीजिए और उसकी सजा फिर लेकिन रहेगी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो अगर वो कायदा सही है कि जुर्म की सजा तो उसके मिसल होगी, उससे जायद तो नहीं हो सकती, तो फाइनाइट की सजा इनफाइनाइट कैसे? ये बात इतनी कवी है कि, लेकिन चूंकि ये बात अगर आम लोगों के पास आ जाए तो वो पहले ही खौफ कौन सा है आखिरत का, जो आसा वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बातें आम कहने की नहीं है। ये सारे कुछ अपने ईमान के दावे के बावजूद किसको वो आखिरत का खौफ है, वो और बात ढीली हो जाएगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि अहले सुन्नत ने जो बात कही है, अपने ऑफिशियल अकायद जो मुरतब किए हैं, इस मसलहत को पेश नजर रखा है कि जहन्नम के लिए अबदियत और यानी जहन्नम और जन्नत दोनों के लिए अबदियत। लेकिन यह कि मंतकी एतबार से, अकली एतबार से बात जो साबित होती है वो यही है कि जहन्नम तो कम से कम अबदी नहीं हो सकती, जन्नत अबदी। अब वो जन्नत की कैफियत क्या हो? जब हम ये कहते हैं कि मसलन आलम बरज़ख है, तो चाहे कोई शख्स जो है वो मछली के पेट के अंदर चला गया, किस चीज को सजा दी जाएगी? तो सजा दर हकीकत उस जिस्म की नहीं होती, वो शऊर है। शऊर जहां भी है, कब्र में होगा किसी का लाजिम नहीं, अज़ाब कब्र होगा। वो दर हकीकत इस दरमियानी अरसे में जो इस रूह के साथ जो नस्मा, जो इंसान की जान, हैवानी वजूद का खुलासा भी जो मिलकर गया है, उसको दर हकीकत वो सजा मिल रही होगी। और वो ऐसे ही जैसे ख्वाब में आपको अगर शेर जो है आप पर हमला करता है, आप चीख पड़ते,
تو وہ جو کیفیت ہوئی وہ تو آپ نے محسوس کی ہے. سانپ اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کی آواز آپ کی نکلتی ہے, خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے, پسینہ آ گیا ہوتا ہے, بالکل اسی حالت میں کوئی سانپ موجود نہیں. اسی طریقے سے وہ عذاب جو ہے قبر کا ہوگا, اس لیے کہ وہ اصل میں انسان کے شعور کے لیے, اس ادراک باطنی کے ساتھ معاملہ اس کا. تو اسی طریقے سے جنت وہ کیفیت ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اس کی آخری بات یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کا قرب, اور قرب کی آخری انتہا اتصال, اس لیے کوئی بعید استیاس بات نہیں. اب آئیے ذرا جلدی سے پڑھ لیں تاکہ اگلا جو مشکل مضمون ہے وہ شام کو ہم لے سکیں, ابھی نہیں. حقیقت انسان. منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر, یہ جو شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی, اور ڈارون کا یہ بولنا. دیکھیں یہ الفاظ جو اکبر الہ آبادی نے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. کہا منصور نے خدا ہوں میں, ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. تو یہ بولنا جو ہے یہ حیوانیت سے زیادہ قریب ہے. ڈارون کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر. لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ, اور اگر ان دونوں کے مابین واقع ہوئی ہے تو کہاں, اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے. اب 3 سوال ہو گئے, 3 امکانات ہیں, یا حقیقت وہ ہے یا یہ ہے, یا انسان خدا ہے اور یا انسان حیوان ہے بوزنا ہے, یا ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی بات ہو تو وہ کیا ہے. دونوں صحیح ہے تو کیسے. ایاز قدر خود بشناس کو نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے. عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے ایاز قدر خود بشناس, جیسے کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو, اپنی قدر پہچانو, تم اپنی حد سے آگے مت تجاوز کرو, تم غلام ہو چاہے میرے محبوب ہو. محمود جو ہے بہرحال محبت کرتا تھا, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ ہو تو غلام نہ, تو رہو اپنی حدود کے اندر. نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو. ایاس قدر خود بشناس, ایاس اپنی قدر کو پہچانو. بقول علامہ اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان, یا میں نے یہاں کیا ہے غافل انسان. یا بقول بے دل, یہ مصرع میں اب آپ کو رات کو پورا شعر سناؤں گا, اس وقت صرف مصرع سنوں. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. عجیب ہے یہ, نیستی وجود ہی نہیں ہے, لیکن انسان اس نیستی کی بہار ہے عدم. اس لیے کہ وہ فلسفہ جو ہے, فلسفہ وجود جسے وحدت الوجود کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کائنات معدوم ہے, نہیں ہے. ہر چند کہے کہ ہے, نہیں ہے. صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقی, باقی کسی شے کا کوئی وجود نہیں. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ جو دام خیال ہے عالم, یہ جو نیست ہے, جو ہست نظر آ رہا ہے, اس کی بہار انسان ہے, اس کا نقطۂ عروج, اس کا کلائمیکس انسان ہے. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود و ایاز کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے, یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتی بنے گی کہ اصل میں یہ اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو. نہ در بازی بہو دل داد محمود, دل محمود را بازی مت اندار. محمود نے ایسے صرف کھیل کود میں ہی اپنا دل جو ہے اپنے غلام ایاز کو نہیں دے دیا تھا. محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو. ایاز میں اس نے قدر دیکھی تھی, کوئی شے دیکھی تھی, کوئی اوصاف دیکھے تھے, کوئی اس کے اندر صلاحیتیں دیکھی تھی, تب اللہ تو تب اس کا گرمیدہ ہوا تھا. یہ سب مقدمات ہیں اصل مضمون کے لیے. سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہے. سب سے مراد یہ کہ جو بھی دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں, جب آپ خدا کو نہیں پہچانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب گناہ ہوں گے یا معصیت ہوگی. لیکن بہت کم ہے جو یہ جانتے ہو کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے وہ ہے خود فراموشی. خدا ناشناسی کی سزا خود فراموشی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ سے غافل ہو گئے, تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ ہے وہ آیت مبارکہ جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا مبدا ہے, منبع ہے, سرچشمہ ہے, سورس. خدا کو بھلاؤ گے تو اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟
اپنے جسم سے تو غافل نہیں ہوتا انسان، اپنی حیوانی ارجس سے تو غافل نہیں، پیٹ سے غافل نہیں، اپنے جو بھی شہوت کے تقاضے ہیں ان سے غافل نہیں، اپنے آرام و آسائش سے غافل نہیں۔ جسم ذرا بیمار ہو جائے تو بھاگا پھرتا ہے، دوڑا پھرتا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے، اور کہاں کہاں سے علاج کرا کے آتا ہے، 7 سمندر پار سے۔ تو غافل کس چیز سے؟ اس اپنے حیوانی وجود سے تو غافل کوئی بھی نہیں، بلکہ توجہ مرکوز ہی اس پر ہے۔ معلوم ہے کوئی اور حقیقت وجود ہے ہماری جس سے انسان غافل ہوتا ہے۔ وہ حقیقت وجود وہ اور ہے کیا؟ یہاں ہے سارا فلسفہ، جس کو میں نے بارہا آپ کو اپنے دروس میں اپنشد کے اس جملے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاسز ریئل سیلف۔ ایک انسان کا اپنا حقیقی وجود ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے مادے کے۔ انسان اپنی جہالت میں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، حالانکہ یہ تو در حقیقت مادی غلاف ہے۔ تو حقیقت میں کوئی اور شے ہے جو اس کے اندر مستور ہے۔ لیکن اس کو پہچانو گے اگر خدا کو پہچانو گے، خدا کو نہیں جانو گے اس کو بھی نہیں پہچانو گے، پھر اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے اور حیوان ہی کی حیثیت سے زندگی گزارو گے۔ یہ آیت جو ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ہندسا میں ہر دعویٰ یعنی تھیورم کا ایک عکس کانورس ہوتا ہے، چنانچہ اسی دعوی حق کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب میں نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے عکاس حقیقت، اس لیے کہ اسے صوفیاء کے ہاں حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ محدثین اس کی سند کو تسلیم نہیں کرتے، حدیث نہیں مانتے، یہ ایک مقولہ ہے کسی حکیم اور دانا انسان کا۔ واللہ عالم، میں اس ٹیکنیکل بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، اسی لیے میں نے یہاں لفظ حدیث استعمال نہیں کیا، لیکن صوفیاء کے حلقے یہ حدیث ہی کی حیثیت سے بیان ہوتے ہیں۔ تو کسی عکاس حقیقت نے من عرف نفسہ قد عرف ربہ، یہاں فارسی کے 2 اشعار اگر لکھنا چاہے تو لکھ لیں۔ کرا جوئی چرا درد پیچ و تابی، یہ جو ایک ہمیشہ رہی ہے خدا کی تلاش میں انسان جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ ہم نے 5 برس 6 برس یہی دعا جو ہے، یہ اسکول کی ہماری اوپننگ دعا یہی ہوتی تھی، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو اس پر دیکھیے، کرا جوئی کس کو تلاش کر رہے ہو؟ چرا در پیچ و تابی، کیوں یہ پیچ و تاب اور یہ کس لیے؟ چہرہ کس لیے؟ چرا اس کو پڑھیں گے، چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی۔ وہ اللہ جو ہے وہ تو حویدہ ہے، آیا ہے، ہر جگہ ہے، کہاں تلاش کرنے جنگلوں میں چلے گئے ہو اور غاروں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ تو ہر جگہ ہے، آیا ہے، ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، تو زیر نقابی، تو پردے میں آیا ہوا، تو محجوب ہے، تو نے اپنی توجہ ادھر سے ہٹا لی ہے، تو لگا ہوا ہے اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے اندر جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں، تو زیر نقابی، تو محجوب ہے۔ اسی لیے جو کتاب کا نام رکھا شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، کشف محجوب، محجوب انسان ہو جاتا ہے، پردے میں وہ آ جاتا ہے، اوٹ میں وہ ہے۔ اغیب و ذو اللطائف لا یغیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ جو ذو اللطائف ہے، لطیف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کہاں غائب ہوتی ہے؟ وہ تو ہر جگہ حاضر ہے۔ ہوا معکم میں نہ معکم، غائب تو میں ہوں۔ اسی لیے مولانا اصلاحی صاحب کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے، غالباً فرائی صاحب کی ہے، کہ یؤمنون بالغیب سے مراد با یہاں پر لیتے ظرف کے طور پر، غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ ہم غیب میں ہیں، اللہ غیب میں نہیں ہے۔ اغیب میں غائب ہوتا ہوں، ذو اللطائف لا یغیب، وارجوہ رجاء لا یخیب، میں اس سے جو توقع رکھتا ہوں وہ توقع جو ہے وہ میری توقع کو، میری امید کو وہ مایوسی میں نہیں بدلے گا۔ تو کرا جوئی کسے تلاش کر رہے ہو؟ چرادر پیچ و تابی، کیوں اس پیچ و تاب اور اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ یہ وہ پیچ و تاب ہے جو فلاسفہ کو ذات باری تعالیٰ میں ہوا ہے۔ تلاش خود کنی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔ اگر اس کو دیکھو گے تو بس اپنے ہی آپ کو دیکھو گے،
اس کو تلاش کرو گے یا اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو اسے پاؤ گے. وہی ربط اور تعلق ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس لیے کہ روح انسانی اور ذات باری تعالیٰ میں بڑا قرب ہے، بہت قرب ہے، بہت قرب ہے. ان دونوں کے اندر ایک بڑا قرب بلکہ صادر ہوئی ہے. وہ اس پر گفتگو شام کو ہوگی انشاءاللہ. اب چلیے، تو کیا واقعی عرفان خیش اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. صرف اس آیت کے اوپر بھی تو یہ سارا دلیل نکل آئے گی کہ انسان کے حقیقت باطنی اور ذات باری تعالیٰ میں بڑا گہرا ربط ہے. اس کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ گے. ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان صرف حواس ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محض انہی پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے، دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان. البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے، اور مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وہی آسمانی کے دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں. اب چھوٹا سا لطیفہ اور اس میں، پھر اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوگا. ایک واقف اور عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا، حضرت اب تو بڑا انانیت کا دور ہے، دورہ ہے، ہر شخص اس مہلک مرض میں گرفتار ہو چکا ہے. یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہوئے تھے، تو ان کی محفل میں میرے ایک کلاس فیلو گئے تھے، وہاں سے یہ سن کر آئے تھے. ایک صاحب نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے، یعنی تکبر، اپنی رائے، اپنا جو انانیت ہے، بس اس کا دورہ ہے. اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا، اب تو نری نانیت ہی نانیت رہ گئی. نانیت نان سے، اب تو روٹی سے اوپر سوچی کوئی نہیں. انانیت تو بڑی اونچی بات ہوتی ہے، نانیت ہے اب تو صرف وہ الف بھی گیا اس میں سے. بہرحال اب آگے چلیے. اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا. انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بے کلیہ بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لا علم، محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ میں مشغول اور مصروف ہے ہی. اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریئلزم کی جانب رخ کیے ہوئے. یہ ریئلزم جو ہے یہ در حقیقت فلسفے جو ہے، میٹیریلزم، ریئلزم، لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ، ان سب کے نزدیک مادہ حقیقی ہے، اصل وجود اسی کا ہے. یہ ساری کار فرمائی مادے کی. یہ تو وہ فلسفے ہیں کہ جو گویا کے مذہب سے اس سے بالکل ہی منقطع ہیں، ان کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ جڑتا ہی نہیں. حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن، مائنڈ اور روح، سول کی عینیت یا سنویت کی بحث میں الجھ کر رہ گئے. یہ جو کارٹیزین ڈوئلزم کہلاتا ہے کہ آیا انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور اس کا سول یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے، پھر یہ بھی بحث فلسفے کے اندر بہت ہے. یہ صرف پھر ایک اس مسئلے کے انٹروڈکشن کے لیے ذکر ہو رہا ہے. اور آج کا انسان جس ذہنی و فکری ذولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار ہو چکا ہے، اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی بازیافت اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حقہ آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں. گویا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان و غافل انسان، اور بالفاظ بے دل اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. بقول سعدی آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. اب یہاں گویا کہ وہ بات آئے گی کہ دونوں باتیں صحیح ہیں. انسان ایک حیوان بھی ہے، بوزنا بھی ہے، اور انسان کا وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جس کے نشے میں سرشار ہو کر الحق کہہ دیا گیا، یا جس کو ہم یوں کہیں گے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتا ہے. خدا نہیں ہے، ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. یہ غالب کا شعر ہے. ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، یہ تو کفر ہو جائے گا، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. ہے قرب کو اتنا ہے. اب وہ تو اس نے تو جدا ہونے سے انکار کر دیا، ہم جدا تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک قرب ہے اس لیے، اور وہ صرف علی کا نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ڈورمنٹ ہو، سویا ہوا ہو، آپ کو شعور نہیں ہے، لیکن جب تک وہ روح ربانی آپ میں موجود ہے وہ قریبی تعلق آپ کا ہے. اس کا ایک جز، یہاں ذرا چند چیزیں بڑی آ رہی ہیں خوبصورتی کے ساتھ، انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک جزو احسن تقویم کا مظہر اتم ہے.
تو دوسرا اسفل سافلین کا مصداق کامل، یعنی وہ اصل میں سورۃ التین میں تو یہ کہ پورا انسان وہ اس کی تخلیق ہوئی ہے احسن